جتنے بھی اعمال صالح ہیں، وہ کوئی بھی عمل ہو اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو۔ تمام اعمال کے قبولیت کا دار و مدار پختہ ایمان پر ہے، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت سے قطعی دلائل کے ساتھ ثابت ہیں۔ اس میں ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ایمان ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ عمل پہاڑوں کے برابر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر ایمان کامل ہے، ایمان پختہ ہے، جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بندے کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا بندہ قرب الہی میں چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ بندہ قرب الہی میں ہوتا ہے اتنا ہی رب کائنات اس بندے کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ ایمان میں سے سب سے پہلی بات ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان لانا ہے۔ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات واجب الوجود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، اور ہر ایک کو، چاہے وہ ذرہ ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی وجود میں اس کی محتاج ہے، وہ نظر آئے یا نظر نہ آئے، وہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے ہر لحاظ سے، اور اللہ کسی لحاظ سے مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات بڑی توجہ سے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اپنے عقیدے کو پختہ کریں اور پورے یقین کے ساتھ بات کیا کریں۔ یعنی ہر مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کر، ایک چیونٹی ہے نا، اس سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق جو ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہر عظمت، ہر شان، ہر اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنی جو ہے سرکار کو بڑھا کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، الاعجاز باللہ تعالی۔ ہم ایسا، ہمارا عقیدہ، سرکار بھی اللہ کے محتاج ہے ہر لحاظ سے، جتنی عظمتیں، شانیں، رفعتیں، مقام و مرتبہ اللہ پاک نے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے۔ سرکار اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج کسی معاملے میں نہیں ہے۔ یہ ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے۔ باقی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے نوازے، وہ اس کی شان ہے۔ آگے اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اگلا ہے کہ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان کیا ہے؟ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں، اگر ان چیزوں میں بندے کے فرق ہے، پختہ ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو اس کا عمل کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ چاہے وہ ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، وہ ہر روز طواف کعبہ کرتا پھرے، وہ ہر روز مسجد نبوی میں جاتا پھرے، مزار پور پر حاضری دیتا پھرے، ان عقائد میں کمی ہے نا، اور کسی عقیدے میں خلل ہے
کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عملوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان کی پختگی پر ہے۔ پہلا کیا عقیدہ ہے؟ ایمان باللہ، اللہ کی ذات بابرکات پر پختہ یقین ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی، رسول اور پیغمبر 1,24,000 کم و بیش، لفظ ہے کم و بیش، کہ ہمارا اس پہ پختہ یقین ہے ہر نبی برحق ہے اور وہ معصوم عن الخطا ہے، گناہ ان کے پاس جاتا ہی نہیں ہے۔ اپنا یہ یقین رکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے نبیوں کے حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کسی نبی کو غلطی ہوئی ہو۔ ہمارا یقین اور اس میں بھی کوئی خلل پیدا ہو گیا تو سمجھے ایمان نہیں۔ اور اس کے بعد یعنی اسی ایمان بالرسل میں پختہ یقین ہے، اس میں ایک ذرہ بھی کوئی لچک نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پر ہمارا پختہ یقین ہے۔ اور اب آخر الزمان نبی میرے اور آپ کے آقا، ہم سب کے مولا و ملجا، ماں باپ، حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب قیامت تک میرے اور آپ کے آقا کی رسالت ہے، نبوت ہے، اور اسی محبوب کی نبوت کا فیض ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس کو جب بھی ہدایت ملے گی نبوت مصطفیٰ سے ملے گی۔ جو اس فیضان نبوت کو چھوڑ کر کہے نا میں ہدایت والا ہوں، وہ پکا گمراہ ہے۔ جو ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہے کہ میں ہر نبی پر ایمان رکھتا ہوں، بس حضور کی ذات پہ ایمان نہیں ہے یا ایمان میں خلل ہے، تو یاد رکھ لیں وہ بندہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے ایمان بالکتب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مشہور کتابیں ہیں اور 100 کے قریب صحائف رب کائنات نازل فرمائے تھے۔ ہمارا ہر کتاب پر ایمان مکمل ہے کہ جو اللہ پاک نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کے ایک لفظ پر بھی شک نہیں ہے، ایک حرف، ایک نقطے پر بھی ہمارا ہمیں شک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر کتاب و صحیفہ پر حق نازل فرمایا ہے، لیکن جو پچھلی کتابیں تھیں ان کی حفاظت نہ امتوں سے ہو سکی اور وہ پھسل گئے، کتابیں آگے پیچھے ہو گئیں، اس میں رد و بدل ہو گیا، امت نے خاص اس کا خیال نہ رکھا۔ اس لیے رب کائنات نے ایک آخری کتاب پھر بھیج دی آخر الزمان نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ کامل ہے اور اس کے ایک حرف میں نہ کمی ہوئی ہے نہ اضافہ ہوا ہے۔ کیا ہے؟ جیسے رب کائنات نے آسمان سے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، ہمارا من و عن ویسے ہی ایمان ہے اور آج ویسے ہی موجود ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ اگر آج کتابی شکل میں قرآن نہ بھی نہ ہونا تو کروڑوں حفاظ موجود ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا رات کو سامنے حافظہ پڑھتے ہیں، چھوٹی سی غلطی آتی پیچھے حافظ پکڑ لیتا ہے، فون ٹوک دیتا ہے، یہاں ایسے نہیں، ایسے کریں جناب، یہاں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ زیر زبر کی غلطی ہو جائے، جو ہی پیچھے سامنے کو پتہ چلتا ہے وہیں پہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے۔ یہاں تو کروڑوں حفاظ ہیں، اگر کوئی بندہ رد و بدل کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں ہے۔ رب نے ایسا اہتمام فرما دیا ہے بندوں کے ذریعے سے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں تبدیلی، جب تبدیلی نہیں ہو اسے تو شک کیسے ہوگا؟ تو قرآن کا پہلا جملہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، یعنی قرآن پہلی آیت کریمہ ہے، آغاز میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی قرآن مجید فرقان حمید میں شک کرنا نہیں ہے۔ اگر شک ہوا کسی بھی کتاب میں تو سمجھ لیں کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان
ڈاواں ڈول ہے، خطرے میں ہے. کیا ہے؟ خطرے میں ہے. اس کے بعد ہے ملائکہ پر ایمان. ایمان بالملائکہ کے فرشتوں پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنے ہوئے فرشتے ہیں، اور تعداد بے شمار ان کی تعداد ہے. بس اللہ کے حکم سے جو ان کو رب کے نام ڈیوٹی دیتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ بھی معصوم ہیں. وہ بھی کیا ہیں؟ معصوم ہیں. وہ خطا غلطی لغزشوں سے ممکن ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی چلتے ہیں. کیا ہے؟ اور اس کے بعد ایمان ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر. کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر قبر، حشر، حساب و کتاب، میزان، پلسرات. یہ ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوں گے. کیا ہے؟ کتنی باتیں ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتاب، اور بولو تو صحیح، آج خاموشی ہو گئے. اور ایمان بالملائکہ، اور ایمان موت کے بعد اٹھائے جانے پر، حساب و کتاب پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب و کتاب بھی لینا ہے، پلسرات بھی آنی ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے. اور ہمارا پختہ یقین ہے کہ اگر عمل اچھے ہوئے، حساب و کتاب میں کامیاب ہو گئے تو جنتی ہیں، اور عملوں میں گڑبڑ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ دوسرا خطہ بھی ہے. اللہ معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور جنت ہی عطا فرمائے. ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کر سکیں. بس ہمیں اس کی رحمت، اس کے محبوب کی شفاعت کبریٰ پر یقین ہے. اب یہ ہے ایمان. میں نے عرض کیا جتنا ایمان پختہ ہوگا نا، اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایمان کی پختگی کی دار و مدار اعمال صالح پر ہے. کیا ہے؟ ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی بڑھوتی ہے، ایمان میں زیادتی ہے نا، وہ ایمان یعنی اعمال صالح کے ساتھ ہے. اور اعمال صالح وہ حضور کی سیرت کا نام ہے، حضور کے افعال کا نام ہے، حضور کے عمل کا نام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتایا طریقہ اس کا نام ہے. یہ بچوں کو، وہ بچے غلام ہے، غلام ہے، وہ بچوں کو اٹھا کے ادھر لے آؤ. رسول میں موت بھی حیات ہے، اور کا عشق مصطفیٰ زندگی فضول. نعرہ حیدری، اہل سنت و جماعت، ولیوں کا ہے فضان. پیار سے اندر جاؤ، آرام سے لے آؤ، بس آرام سے. تو یہ ہے کہ جتنا یعنی ایمان کی پختگی، ایمان کا جو بڑھوتی ہے وہ اعمال صالح کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، کوئی بھی عمل ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، باطنی سوچ کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ نظریے کے ساتھ ہے. عملوں کا جو تعلق ہے وہ ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے. کیا ہے؟ تو عمل جب بندہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھ کر کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اتباع سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان کو بڑھانے کے لیے اعمال صالح بھی کیا ہیں؟ ضروری ہیں. اگر ایمان ہے، ایک بات یاد رکھیں، ایمان ہے تو بخشش کی امید ہے. کیا ہے؟ امید ہے، لیکن جنت میں درجات کی پھر امید نہیں ہے. داخلہ تو ہو ہی جائے گا کسی کی کونے میں، وہ بھی پھر حساب کتاب دینے کے بعد وہ کیا ہے، تھوڑی سی سزا تو ملے گی نا پھر نہ کرنے کی. لیکن اگر اعمال صالح ہے، ایمان نہیں ہے، اعمال صالح تو ہیں، نیک عمل تو ہیں، پھر جنت میں داخلہ نہیں ہے اگر ایمان نہیں ہے. کیا ہے؟ جنت میں داخلے کے لیے جو ہے نا داخلہ فیس، وہ ایمان ہے. کلاسیں جو بڑھنی ہیں وہ اعمال صالح ہیں. جتنی کلاسیں آپ نے بڑھانی ہیں نا،
اتنے اعمال صالح کرنا پڑے گا۔ داخل جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخل، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملوں کا دار و مدار قبولیت کا ایمان پر ہے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ ایمان کا بڑا ضروری درس ہے، ہم ایمان کو سمجھیں۔ آج لوگ عمل پہ کم حملہ کرتے ہیں، ایمان پہ زیادہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان ہی پہ حملہ ہے نا، جب قرآن موجود ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ پھر نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن ہمیں کتاب دے کر چلے گئے، اب ہمیں سرکار کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا یہ حملہ ہے قرآن یعنی ایمان پہ۔ کیا ہے؟ جیسے توحید پہ ایمان پختہ ہونا چاہیے، اور اگر توحید پہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا، اور کسی بندے کا ساری ایمان کی ساری دلیلیں ہیں، قطعی ہیں، ان پہ یقین ہے عشق مصطفیٰ میں، ذات مصطفیٰ میں اور پیارے مصطفیٰ کریم کسی بھی خوبی پر تھوڑا سا شک ہے نا، تو ساری جو ایمان کی بنیادیں ہیں وہ خراب ہو گئی، وہ ہل گئی ہیں یعنی جو بنیادیں۔ یہ آج بڑے طریقوں سے حملے ہو رہے ہیں ایمان پہ۔ کبھی کیا ہوتا ہے جی، کیا مرنے کے بعد کیا کسی سے پوچھنا ہے نا، کسی کو کیا پتہ قبر میں کیا ہونا ہے، حشر میں کیا ہونا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ دیکھو کتنے بندے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں حضرت علیہ السلام سے آج تک کتنے بندے فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، کوئی پتہ ہے ان کا؟ عقل تو یہی کہتی ہے، واقعہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، حساب ہونا ہے، اٹھنا ہے۔ ہمارا تو ایمان دور کی بات ہی نہیں ہے، ادھر سے موت واقع ہوتی، موت کا ذائقہ چکھتا ہے بندہ، پل کراس کرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، قبر میں حساب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یقین ہے اور پختہ یقین ہے کہ فوت ہونے کے بعد بھی بندہ جو وہی لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے، چارپائی پڑا ہوتا ہے، یوں ہی چارپائی اٹھا کے قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے اگر عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، زندگی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر عقائد میں کمی ہے تو سمجھنے کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عملوں پہ بڑا ہی زور دیتے ہیں، لیکن ایمان پہ کوئی زور، بس معمولی سی بات ہے، ٹھیک ہے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی کیسے ماننی ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کی کیسے ماننی ہے، یہ باتیں بھی تو ہے نا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو دوستان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ جتنا پختہ یقین رکھے گا اور اس یقین کے ساتھ عمل صالح کرے گا، پھر رب کائنات کی مدد بھی سامنے حال ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات کر دیتا ہوں، ٹائم بھی لاگے ہو گیا ہے، بلکہ ہو گیا ہے کہ 2 ہجری کو کیا ہوا، غزوہ بدر ہوا۔ بس ایک بات ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان جتنا پختہ ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی رحمت اور مدد بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر تھا، رب کائنات نے وعدہ کیا تھا اپنے محبوب سے فرشتوں کی مدد آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے، ایک کافر کے پیچھے بھاگے، دوڑ لگائی اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ کہتے وہ دوڑ رہے ہیں، ایک آواز، کوڑا مارنے کی آواز آئی ہے اور ساتھ آواز آ رہی ہے، اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم، اے گھوڑے آگے بڑھ آگے بڑھ۔ ہیزوم گھوڑے کا نام تھا، فرشتوں کے گھوڑے، حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا۔ وہ فرما رہے ہیں آگے بڑھ آگے بڑھ۔ کہتے بس میں نے کوڑے کے لگنے کی آواز سنی ہے، مارنے والا مجھے بھی نظر نہیں آیا کون تھا۔ کیا ہے؟ بس وہ جس کو مارا ہے کافر کو، اس کی یہ ناک ٹوٹی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا، وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ اتنی زور سے ضرب لگی کہ مجھے، میں مارے تو میں ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اسے میں نے قتل کرنا ہے، وہ آگے بھاگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بس آواز سنی ہے لیکن مارنے والے کو سنا نہیں ہے۔ خیر جنگ ہوئی، اس کے بعد امام الانبیاء سے یہ واقعہ سنایا، عرض کیا آقا میں کافر کو مارنے کے لیے دوڑا، تو میں دوڑ رہا تھا، کافر آگے بھاگ رہا تھا، بس میں نے آواز سنی ہے اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم، گھوڑے آگے بڑھ،
بس آگے بڑھنے کی آواز سنی ہے، اگلے ہی لمحے میں کوئی کوڑا بجنے لگنے کی آواز سنی ہے، بس وہ کافر واسع جہنم ہو چکا تھا، لہو لہان ہو چکا تھا۔ تو میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا، میں صدقتا ذالک من مدد السماء الثالث، اے فرمایا میرے پیارے صحابی، یہ اللہ کی مدد آئی تھی فرشتوں کے ذریعے سے۔ کیا تھی؟ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد آئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1763 نمبر حدیث مبارکہ ہے، رب کائنات کے معبود، اس کا مطلب یہ تھا سرکار فرشتوں کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اگلی بات بڑی سرکار نے مزے کی فرمائی اور علم کی بات فرمائی، جو کہ سرکار کو علم نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مدد السماء الثالثۃ، یہ مدد کتنے کون سے آسمان سے آئی تھی؟ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ جو فرشتے تھے نا جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ یعنی تیسرے آسمان سے فرشتے آئے تھے جو تمہارے ساتھ جہاد کر رہے تھے، کافر کو وہاں سے جہنم کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے اور آپ کے آقا کریم فرشتوں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جہاد کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں، اور کس آسمان کے فرشتے ہیں سرکار وہ بھی جانتے تھے، اور کس کو مار رہے ہیں سرکار وہ بھی جانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی مدد اور حکم سے ہماری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو کیوں؟ رب کائنات کے معبود نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ آپ گھبرائیں نہیں، فتح ہماری ہی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تو سرکار کی بات میں اتنا پختہ صحابہ کو یقین کامل تھا کہ جو مرضی ہو جائے فتح ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ تو صحابہ اس جذبے، اس ایمان کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ صحابہ کو ایک ذرا بھی شک نہیں تھا۔ جب شک نہیں تھا رب کائنات سے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ فرشتے قطار اندر قطار صحابہ کی مدد کے لیے آ رہے۔ تو دوستان محترم، رب کائنات کا وعدہ ہے جتنا ایمان پختہ ہوگا، اعمال صالح ہوں گے، رب کائنات کی مدد ہر اس مومن کے ساتھ ہوگی۔